اس کے پاس اب جو نکاح نامہ ہے وہ تو فیک ہے، وہ میرا نکاح نامہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو ویڈیو کلپ میرے پاس آیا اور میں نے تمام لوگوں کے سامنے رکھا، اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ ویڈیو میرا سابقہ شوہر عارف ریکارڈ کر رہا تھا، بلکہ یہ نکاح نہیں، یہ حلالہ کی نیت سے میرا نکاح پڑھایا گیا علی حسن کے ساتھ۔ اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ ویڈیو اس نائلہ کے سابقہ خاوند عارف نے ریکارڈ کی تھی، یا پھر اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والا کون شخص تھا؟ میں خود تھا ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والا۔ جب میں نکاح پڑھا رہا تھا موبائل میرے ہاتھ میں تھا تاکہ ہمارے پاس ایک گواہی موجود رہے، یا تو مووی میکر ہوتا ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے، تو یا اگر شادی حال میں مووی میکر وغیرہ سارا کچھ ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نہیں پڑھاتے تو ہم خود اپنی سیکورٹی کے لیے خود ویڈیو بناتے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ نے خود اپنے موبائل سے ریکارڈ؟ اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی تھی، میرے پاس سارا میں نے خود بنائی تھی وہ ویڈیو۔ عارف اس وقت موجود تھا؟ میں نے کہا میں عارف کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ وہ تھا اور نہ اس مجھے میں پتہ ہی نہیں ہے مجھے عارف ہے کون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میرے ساتھ قاری محمد منان صاحب موجود ہے، جنہوں نے علی حسن درزی اور نائلہ کا نکاح پڑھایا تھا۔ نائلہ کے مطابق کہ نائلہ کا خاوند محمد عارف بھی اس وقت موجود تھا۔ کیا ان سے جانتے ہیں کہ جب انہوں نے نائلہ اور حسن علی درزی کا نکاح پڑھایا تھا تو وہاں اس وقت جو عارف ہے وہ موجود تھا، یا پھر ان کی یہ سازش تھی کہ ہم نے صرف نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کون اور میں کون؟ نائلہ کا موقف آپ نے سن لیا، اور نائلہ جو ہے وہ اپنا نکاح نامہ بھی دکھا رہی ہے، جس میں وہ خود بتا رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر ایک بچی بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب ان کے پاس آئے تھے انہوں نے کیسے ان کا انتخاب کیا، کیسے ان کے ساتھ رابطہ کیا، یہ تمام تر تفصیل جاننے کے لیے قاری محمد منان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان دونوں میاں بیوی کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خاتون کنواری ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، طلاق یافتہ ہے، یا پھر اس نے خود کو کیا ثابت کر کے ان کے ساتھ یہاں پر آ کے ان سے جو ہے وہ نکاح پڑھا تھا۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی نائلہ کے موقف سنے ہوں گے اور باقی عارف کی فیملی کے بھی موقف سنے ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے بتائیے کہ ان دونوں نے کیسے آپ کا انتخاب کیا تھا، یہاں آ کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا؟ غالباً 2023 کی بات ہی ہے۔ انہوں نے کہیں سے میرا نمبر لیا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، کہا صاحب ہم نے نکاح پڑھانا ہے تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ ایک ٹائم ہمارا آپس میں ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اس ٹائم پہ یہ علی حسن آیا اور ساتھ ہی نائلہ آئی ہے، تو میں نے کہا کہ باجی میں نکاح تو پڑھا دوں گا، تو نکاح میں شرعی طور پہ گواہان کا بھی ہونا ضروری ہے کہ بغیر گواہان کے نکاح نہیں ہوتا، اس کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، حق مہر مقرر ہو، گواہان ہو، ایجاب و قبول ہو۔ تو آپ گواہان بھی لے کے آئیں تو تبھی میں نکاح پڑھاؤں گا۔ انہیں پوچھا کتنے گواہ کا، میں کم از کم 2 گواہ ضرور شرعی طور پہ ضروری ہوتے ہیں، تو آپ گواہان ساتھ لے کے آئیں گے تو میں نکاح پڑھا دوں گا۔ یہ چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد آئے ہیں تو ساتھ وہ لڑکا تھا اسامہ، اسے لے کے آئے ہیں ساتھ۔ اسامہ تھا یا عارف تھا؟ نہیں اسامہ، میں عارف کو تو جانتا ہی نہیں ہوں، وہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کا اس نکاح سے کیا تعلق ہے، کسی قسم کا مجھے معاملہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں، آ کے میں نے پھر ان کا نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول ہوا ہے، اسامہ کے سائن ہوئے ہیں، علی حسن کے سائن ہوئے ہیں، نائلہ کے سائن ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ میں نے نکاح کو پڑھایا، سارا کچھ میں نے پڑھایا۔ تو جب میرا نکاح پڑھا لیا، سر جب آپ کے پاس یہ دونوں میاں بیوی مبینہ طور پر آئے تھے تو جب آپ ان کا نکاح پڑھا رہے تھے آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ کنوارے ہیں، شادی شدہ ہیں؟ کیونکہ اس ویڈیو میں جو شاید مبینہ طور پر آپ کی طرف سے بنائی گئی ہے، جس میں اس خاتون کی گود میں ایک ننھی منی سی بچی بھی ہے، تو آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ بی بی آپ پہلے سے شادی شدہ ہو یا کنواری ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اصل میں ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم پوچھنے کی حد تک کہ ہمارا اختیار ہوتا ہے، ہم پوچھنے کی حد تک کے ہوتے ہیں۔ اب کسی کے گھر جا کے ہم تحقیق نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہم نے اس موقع پر پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کنواری ہیں، طلاق یافتہ ہیں، متعلقہ ہیں، جب فارم فل کیا جاتا ہے۔ تو جب میں فارم فل کر رہا تھا تو میں نے پوچھا تھا، کیونکہ فارم میں خانہ ہوتا ہے ایک، اس میں لکھا 4تھا 5واں خانہ غالباً، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آیا دلہن کنواری ہے، بیوہ یا متعلقہ ہے۔ میں نے پوچھا تھا، اس نے کہا میں کنواری ہوں۔ نائلہ نے کہا کہ میں کنواری ہوں، جبکہ اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ اب دیکھ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ساتھ اسامہ آیا ہے، اسامہ کی بچی اٹھائی ہوئی ہے، ساتھ وہ کیا نام ہے علی حسن آیا، وہ اس کی بچی اٹھائی ہوئی ہے، اپنی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، کیا ہے؟ میں نے تو اس معاملے میں میرا جب اختیار ہی نہیں ہے اسے پوچھنے کا، تو میں نے کیوں اس سے پوچھنا کہ یہ بچی تیری ہے، یہ کس کی ہے، یہ کیا ہے، تو اس سے میں نے تو اس سے پوچھنا، اس کا ذاتی اسٹیٹس پوچھنا کہ تم کیا ہو۔ آپ کے پاس یہ دونوں آئے تھے اور یہ نکاح مشکوک قسم کا ہوتا ہے، جو اس طرح کا نکاح ہوتا ہے،
کیونکہ گھر والے تو موجود نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہوتی ہے کہ انسان پوچھ لیتا ہے، ویریفائی کر لیتا ہے کہ کیونکہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی نہ کسی ایسے کیس میں الجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ الجھے بھی ہیں اس کیس میں. تو آپ کو ان دونوں نے بتایا کہ ہم دونوں کنوارے ہیں. جو مشکوک معاملہ ہوتا ہے نا، وہ جہاں پہ بچی چھوٹی عمر کی ہو نا، تو اس کے معاملے میں ذرا ہم مشکوک ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں اپنے والی وارث کو لے کے آؤ. جب ایک لڑکی نہیں ہو کہ پوری عورت ہی موجود ہو، تو پھر اس کے بارے میں وہ عاقل ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، تو اس پہ ہم نے ان سے کیا پوچھنا کہ تم اپنے والدین کو کیوں نہیں لے کے آئی، بہن بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئی، سارا معاملہ کیا ہوتا ہے. اکثر ہمارے پاس مساجد میں لوگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آصف اسی سے سنت طریقہ پورا کرنا ہے، ہم نکاح مسجد میں کریں گے، اور باقی سارا جو ٹوٹریہ ہوتا ہے، جو سارا ہمارا جو برات ولیمہ سارا وہ ہم شادی حال میں کریں گے. ہم سنت کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح مسجد میں ہو جائے، باقی سارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ شادی حال میں سارا کچھ کریں گے. کیا سر آپ نے جو ان کا نکاح رجسٹرڈ کیا، اس میں کھانا جو ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کنواری متعلقہ یا یہ بیوہ ہے، وہ کہ اس کھانے میں آپ نے کیا لکھا تھا ان کا؟ جب میں نے نکاح پڑھا دیا تو تب مجھے جب نکاح پڑھنا ہے صاحب میں تو ایک غلطی ہو گئی تھا، میں دسنا بھول گئی تھا. صاحب میں تو طلاق یافتہ ہی ہیں. یہ کس نے آپ کو کہا؟ پھر نائلہ نے کہا. جب آپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا، سارا کچھ کر دیا، فارم فل ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، سائن ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. تو جب جانے لگے ہیں تو کہا صاحب میں تو غلطی تھی دسنا میں یاد نہیں ہے، کہا صاحب میں تو غلطی کر رہی ہیں، میرا تو طلاق یافتہ ہوں. میں کہا ٹھیک ہے بیوی، طلاق یافتہ کا بھی نکاح ہوتا ہے، لیکن وہ طلاق یافتہ کا نکاح ہوتا ہے، لیکن وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا. جب تک آپ طلاق نامہ مجھے نہیں دیں گی، آپ مجھے طلاق نامہ دیں گی، میں اس کو تب رجسٹر کرواؤں گا. نہیں تو وہ طلاق نامہ کا تو میرا کوئی لنک نہیں ہے، آپ نے دینا ہے تو میں نے کروانا ہے. آپ نے تو مجھے کہا تھا میں کنواری ہوں تو میں نے نکاح پڑھا دیا. اب آپ مجھے وہ طلاق نامہ مجھے دیں گی تو وہ آپ کا دوبارہ فارم فل کروں گا طلاق نامے کا، پھر اس کو رجسٹر کرواؤں گا. نہیں تو میں جو میرے پاس فارم ہے میں نے تو اسی کو جمع کروانا ہے. اس نے کہا میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی. اس وقت اس کے پاس اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا. جب آپ نے نکاح پڑھایا تھا اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا قاسم آپ کو شناختی کارڈ دوں گی. میرے پاس جو نکاح نامہ پڑا ہوا تھا، جو میں نے اس وقت لکھا تھا میں نے، تو وہ ہم یونین کونسل میں جاتے ہیں تو سیکرٹری صاحب نے کہا ہوتا ہے کہ لڑکے کا اور لڑکی کا اور گواہ کا شناختی کارڈ ساتھ لے کے آنا ہے. اب اسامہ گواہ جو تھا اس کا شناختی کارڈ میرے پاس موجود تھا، علی حسن میرے پاس موجود تھا، اور لڑکی کا نہیں تھا. آج کے دن تک اس نے آپ کو طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا؟ مجھے کچھ بھی نہیں دیا اس نے، نہ اپنا شناختی کارڈ دیا ہے. ہاں یہ تھا کہ اس نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھوایا ہوا تھا نکاح نامے پہ اس وقت. پھر میں سیکرٹری کے پاس گیا، میں کہا سر جی یہ نے اپنا شناختی کارڈ نہیں دیا، اس نائلہ نے شناختی کارڈ نہیں دیا، لیکن شناختی کارڈ نمبر اس کا لکھا ہوا ہے. اور اسامہ کا میرے پاس شناختی کارڈ موجود ہے، گواہ جو ہے شناختی کارڈ اس کا میرے پاس موجود ہے، اور جو نائلہ اس کا علی حسن اس کا شناختی کارڈ میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا شناختی کارڈ نمبر موجود ہے. اس نے شناختی کارڈ نمبر مارا، وہ نائلہ کا تھا وہ شناختی کارڈ، اس نے وہ نکاح نامہ رجسٹر کر لیا. وہ نکاح نامہ میں نے وہ جو تھا وہ میں رجسٹر کروایا. اس کے پاس اب جو نکاح نامہ ہے وہ تو فیک ہے، وہ میرا نکاح نامہ ہی نہیں ہے. تو یہ خود اپنی بہت ساری ویڈیوز میں دکھا چکی ہے کہ یہ میرا نکاح نامہ ہے، اور اس میں میرے ساتھ یہ جو میرا نکاح یہ کس قاری نے پڑھایا ہے؟ تو وہ آپ نے پڑھایا ہے. اب وہ نکاح نامہ چاہے آپ خود دیکھ لیں، چاہے جو اس کے پاس اگر موجود ہے اگر وہ دکھا دے تو میں خود حیران ہوتا ہوں. وہ نکاح نامہ فیک ہے. نکاح خواں کا نام لکھا ہے محمد بلال، میرا نام محمد بلال نہیں ہے. ایک جگہ پر آپ کا بھی نام لکھا ہے. اب دیکھیں نا، انہوں نے یہ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پہ نکاح خواں کا نام لکھا جاتا ہے وہاں پہ سارا کچھ لکھا ہوا محمد بلال، آگے پتہ نہیں کیا ولد عبدالرشید ایسا کچھ لکھا ہوا ہے. اور نیچے جہاں پہ سائن ہوتے ہیں نکاح خواں کے، اگر نقل ہی مارنی تھی اس نے تو کم از کم جہاں پہ اوپر نام لکھا گیا محمد بلال ولد عبدالرشید، تو نیچے اس کا سائن کر رہی ہے تو اس کے بھی محمد بلال کی کر دے سائن. اوپر نکاح خواں کا نام لکھا ہے محمد بلال، نیچے جو نکاح خواں کے جہاں پہ سائن ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا محمد منان، یا اوپر بھی محمد منان لکھ دے، یہ نیچے بھی محمد منان لکھ دے، یا اوپر محمد بلال لکھا تو نیچے بھی محمد بلال ہی لکھ دے کم از کم. جب آپ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا رہے تھے، وہ جو ویڈیو کلپ میرے پاس آیا اور میں نے تمام لوگوں کے سامنے رکھا، اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ ویڈیو میرا سابقہ شوہر عارف ریکارڈ کر رہا تھا جب یہ میرا نکاح پڑھایا جا رہا تھا، بلکہ یہ نکاح نہیں، یہ حلالہ کی نیت سے میرا نکاح پڑھایا گیا علی حسن کے ساتھ. اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ اس نائلہ کے سابقہ خاوند عارف نے ریکارڈ کی تھی، یا پھر اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والا کون شخص تھا؟ میں خود تھا ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والا. جب میں نکاح پڑھا رہا تھا موبائل میرے ہاتھ میں تھا تاکہ ہمارے پاس ایک گواہی موجود رہے، سارا کچھ موجود ہے. ہم ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں، یا تو مووی میکر ہوتا ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے، تو یا اگر شادی حال میں مووی میکر وغیرہ سارا کچھ ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب نہیں پڑھاتے تو ہم خود اپنی سیکیورٹی کے لیے خود ویڈیو بناتے ہیں. وہ ویڈیو آپ نے خود اپنے موبائل سے ریکارڈ؟ اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی تھی، میرے پاس سارا میں نے خود بنائی تھی وہ ویڈیو. عارف اس وقت موجود تھا؟ میں نے کہا میں عارف کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ وہ تھا اور نہ مجھے میں پتہ ہی نہیں مجھے عارف ہے کون. یہ خاتون کیوں مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر الزام لگا رہی ہے؟ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں جا کے حتیقے کا دعویٰ اس پہ کروں کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں عارف کون ہے، کیا معاملہ ہے، سارا کا سسٹم کیا ہے. تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا.